السلام علیکم جی۔ آج کا ہمارا سفر ہے مکہ المکرمہ اور مدینہ پاک کا۔ یہ سفر بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے کیونکہ ہم اللہ پاک کے گھر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ دل بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ گاڑی کو چلتے چلتے 2 گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ پھر کیونکہ عصر کی اذان ہو چکی تھی، نماز پڑھنی تھی، سب لوگ گاڑی سے اترے ہیں۔ اتر کر نماز پڑھی ہے اور کچھ نے کھانا کھایا، کچھ نے پانی پیا اور کچھ لوگ رہ گئے تھے، ان کا انتظار ہم لوگ کر رہے تھے۔ پھر وہ آئے اور ہم اپنی منزل کی طرف چلے گئے۔ اب رات ہو گئی۔ کافی سفر طے کرنے کے بعد ہم قریب پہنچ چکے تھے تقریباً، اور پھر ہم نے کچھ نے چپل خریدی، کچھ نے آرام خریدے اور پھر اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔ ابھی جب ہم ایک مسجد میں گئے ہیں، وہاں پہ جا کے ہم نے اپنے احرام جو ہیں وہ بدلے ہیں۔ پھر جو ہم نے شکرانے کے 2 نفل تھے وہ ادا کیے۔ مسجد بہت زیادہ خوبصورت تھی اندر سے اور باہر سے۔ پھر ہم نے اپنا سفر شروع کیا۔ مکہ پہنچ چکے تھے، سب سے پہلے ہوٹل میں گئے تھے۔ ہوٹل میں جا کر ہم نے اپنا سامان وغیرہ سب کچھ رکھا کیونکہ ہم نے ابھی جو ہے وہ خانہ کعبہ جانا تھا۔ فجر کی اذان ہو چکی تھی اور ہم خانہ کعبہ کی طرف چلتے ہیں۔ منظر بہت زیادہ پیارا تھا۔ سب سے پہلے ہم نے جا کے اس کو دیکھا اور اپنی نماز پڑھی۔ پھر سنت طریقے سے ہم نے جو اپنا عمرہ ہے وہ کمپلیٹ کیا۔ دل میں بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگ یہاں پہ آئے ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ خوش دل بھی ہوتا ہے اور روح بھی بہت خوش ہوتی ہے۔ پھر ہم صفا مروہ کے مقام پہ جاتے ہیں، جہاں پہ جا کے ہم سنت طریقے سے اپنا عمرہ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا آج جو سپنا تھا وہ پورا ہو گیا ہے۔ صبح کا وقت تھا، بہت ہی دلکش اور خوبصورت منظر تھا کیونکہ یہاں پہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اور جو فضا اور جو ہوائیں خوبصورت ہوتی ہیں نا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے انسان دنیا میں جنت میں آ گیا ہے۔ صاف سحر ہے، اللہ کا گھر ہے۔ خوشی تو ہوتی ہے نا دل میں کہ جب اللہ پاک کے گھر ہم پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ہوٹل کی طرف جاتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم لوگ اپنا ناشتہ کرتے ہیں۔ یہ کڑی پکوڑا تھا جو ایک پاکستانی ہوٹل سے ہم نے کھایا۔ ہوٹل کی طرف جا رہے تھے، بہت خوبصورت منظر تھا۔ جاتے ہی ہم نے ہوٹل سے اپنے روم کی چابی لی اور اپنے روم میں چلے گئے۔ سونے کے بعد وقت ہو گیا تھا ظہر کی نماز کا، اور ہم پھر اٹھ کے اللہ پاک کے گھر کی طرف پیدل چلے گئے، اور دل میں اس بات کی خوشی تھی کہ آج ہم ظہر کی نماز بھی اللہ پاک کے گھر میں ادا کریں گے۔ بہت زیادہ خوشی تھی کہ اللہ پاک نے فجر میں بھی موقع دیا اور ظہر میں بھی موقع دیا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کے گھر میں جاتے ہیں۔ اللہ پاک ادھر ہر کو آنے کی توفیق اور ہمت دے، دل سے یہ دعا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ واپس ہوٹل کی طرف جا رہے تھے۔ یہاں سے ہم نے یہ گنے کا جوس پیا کیونکہ ابھی ہم نے مدینہ جانا تھا، ہماری گاڑی آ چکی تھی، ہم ویٹ کر رہے تھے ادھر بیٹھ کے، اور یہ خوبصورت منظر تھے۔ ایک ہوٹل سے بیٹھ کر دیکھ رہا تھا۔ 7:12 ہو گئے تھے۔ یہ الوداعی کا سین تھا۔ مکہ سے مدینہ کا سفر شروع کیا۔ راستے میں ایک ہوٹل آیا، پاکستانی تھا، وہاں سے ہم نے کھانا کھایا کیونکہ جو بھی مکہ سے مدینہ جاتا ہے یہاں بیٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ ہم نے بھی دال کا آرڈر کیا اور 7 روٹیاں کھائی۔ بھوک کافی لگی ہوئی تھی۔ پھر ہم مدینہ شریف پہنچے ہیں۔ مدینہ پہنچ کے سب سے پہلے ہم جو زیارت کرنے گئے تھے وہ تھی مسجد قباء۔ اسلام میں یہ کہتے ہیں کہ یہ مسجد قباء وہ مسجد ہے جو اللہ پاک کے پیارے نبی جب مکہ سے مدینہ آئے تھے تو اس علاقے میں انہوں نے اپنا سٹے کیا تھا۔ سب سے پہلے ہم نے جا کے اس میں وضو کیا اور شکرانے کی 2 نفل اس مسجد کے اندر جا کے ادا کیے۔ اس کے بعد ہم نے خوبصورت منظر کو باہر سے پیار سے دیکھا۔ اس مسجد کے باہر یہ چھوٹی سی مارکیٹ لگی ہوتی ہے جہاں سے آپ کو پرفیوم
مل سکتے ہیں، واچ مل سکتی ہیں۔ اس کے بعد مسجد نبوی کی طرف ہم نے اپنا سفر شروع کیا، کیونکہ ابھی فجر کی اذان ہو چکی تھی اور ہم لوگ مسجد نبوی کی طرف چلے گئے۔ اور مسجد نبوی کی طرف جانے کا جو یہ دلکش اور خوبصورت منظر ہے، بہت ہی پیارا ہے، بہت ہی ماشاءاللہ پیارا منظر ہے۔ یہاں پہ ہم نے فجر کی جو نماز ہے وہ ادا کی، اور اس کے بعد ہم لوگ زیارت کرنے کے لیے باہر نکل گئے تھے، کیونکہ آج جمعے کا ماشاءاللہ دن تھا اور جمعہ بھی پڑھنا تھا مسجد میں۔ اس سے پہلے ہم نے ادھر سے پاکستانی ہوٹل سے چائے پی ہے، اور پھر جو دوسری ہماری زیارت تھی نا، وہ تھی جنگ احد کا میدان، اور یہاں پہ حضرت امیر حمزہ کا یہاں پہ ایک قبر ہے، یہاں پہ وہ روزہ ہے، اور یہاں پہ سب لوگ آتے ہیں، دعا مانگتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جس کو دیکھنے کے لیے انسان کے دل میں حسرت ہوتی ہے کہ آج سے پہلے کیسا یہ مقام تھا۔ بہت ہی خوشی کی بات ہوتی ہے، اللہ پاک ہر کسی کو سعادت دے۔ یہاں پہ یہ سب لوگ اس مقام کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ماشاءاللہ ہر کوئی ادھر آ کے خوش ہوتا ہے، کیونکہ یہ زندگی کا ایک خواب ہوتا ہے کہ انسان وہ مقام دیکھے۔ یہ ہماری دوسری زیارت تھی، اس مسجد میں آئے ہیں ہم۔ اس خوبصورت مسجد کا نام ہے مسجد قبلتین۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی۔ بہت ہی خوبصورت منظر ہے۔ اس کے بعد ہم اپنی منزل کی طرف جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ پھر ہم پہنچتے ہیں مسجد نبوی میں، کیونکہ آج جمعے کا دن تھا اور جمعہ مسجد نبوی میں پڑھنے کی سعادت ہمیں ملی تھی۔ ہم اس بات سے بہت زیادہ خوش تھے۔ جیسے لوگ مکہ مکرمہ میں موجود تھے، ویسے ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک پر بھی بہت زیادہ رش تھا۔ پھر ہمیں یہ سعادت ملی کہ ہم روزہ مبارک کو قریب سے دیکھ سکیں، پھر اس کی طرف ہم پیدل چلے ہیں۔ یہاں سے ماشاءاللہ روزہ مبارک کے اندر سے ہم گزر رہے تھے۔ باہر بیٹھ کے پیار سے روزے کو دیکھا۔ یہاں پہ گرمی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی فضاؤں میں بھی خوشبو ہوتی ہے۔ پھر ہم نے زمزم کا پانی پیا ماشاءاللہ۔ اس کے بعد جمعے کا وقت ہو چکا تھا۔ ہم لوگوں نے وضو کیا نیچے جا کے۔ وضو کرنے کے بعد ہم نے پیاری سی مسجد میں جمعۃ المبارک پڑھا۔ اس کے بعد جنت البقیع کا دروازہ کھل گیا تھا۔ جنت البقیع میں ہم نے قبروں کی زیارت کی۔ یہ ہماری آخری زیارتیں تھیں۔ اس کے بعد ہم واپسی کے لیے نکل رہے تھے۔ دل میں بہت حسرتیں اور خواہشیں موجود تھی۔ انشاءاللہ اگر زندگی نے موقع دیا تو پھر آئیں گے ایک دن۔ یہ کچھ ایسے خوبصورت مناظر تھے جو گاڑی میں بیٹھ کے بنائے تھے، بہت ہی خوبصورت تھا۔